اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ جل شانہ اس ذکر دے صدقے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ جناب سیدہ دی عزت و عظمت دا صدقہ خالق کائنات تمام دوستان دے مرحومین جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے، اور بانی مجلس دے والدین واسطے اور دیگر مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات پر اللہ صلی۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ حضرت سیدہ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ واسطے یہ مجلس اعداد انعقاد کیتا گیا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات اس مجلس نے ذکر و سالانہ جاری و ساری رکھے، اور میں انشاءاللہ حاضری دی بھی کوشش کروں گا۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ دی متعلق پہلی غلطی وے کہ جناب سیدہ دا اسم گرامی سرکار دو عالم نے رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انتظار فرمایا کہ حضور سفر تے سن واپس آؤں تو بیٹی دا نام رکھ، اور حضرت علی علیہ السلام دی آرزو سی کہ میری بیٹی دا نام بھی وہی رکھے جس میرا نام رکھے، اور میرے بیٹیاں دا نام ہی رکھے۔ سرکار دو عالم نے دستہائے مبارک تے جناب سیدہ نو اٹھایا۔ ایک مرتبہ حضرت نے بیٹی دے چہرہ مقدس تو ویکھیا، اور دوسری مرتبہ اودے والد گرامی دے چہرے لو ویکھیا، تے حضرت علی علیہ السلام دیاں تمام خصوصیات ذہن وچ رکھ کے حضور نے فرمایا ہاذہ زینب، یہ بچی باپ کی زینت ہے۔ زینب دا مطلب ہے باپ کی زینت۔ میں ہمیشہ قبلہ عرض کیتی ہے کہ اے وہ سیدہ کائنات تے وہ مستور نے جنہاں دا اسم گرامی بھی حضور نے مستور ہی رکھے۔ مستور تو مراد چھپا ہوا، بی بی دا اسم گرامی دا کسے نو پتہ نہیں کہ بی بی دا اصل نام کی ہے۔ زین اب تے تعارف واسطے حضور نے فرمایا یہ بچی باپ کی زینت ہے۔ گویا اگر حضرت اللہم صلی علی محمد اگر جناب سیدہ دی کسے بندے نے معرفت حاصل کرنی چاہیے تو پھر وہ سیرت امیر المومنین نو پڑھے۔ جناب سیدہ دی معرفت واسطے سیرت علی پڑھنی پائے گی۔ جدو حضرت علی دی طہارت، حضرت علی دی شجاعت، حضرت علی دی بلاغت، امیر المومنین علیہ السلام دی صورت اور سیرت، اور امیر المومنین علیہ السلام دے تمام کارنامے، اور حضور امیر المومنین علیہ السلام دے تمام کمالات کسے بندے دے ذہن چ جنہیں آ جان گے، پھر انہوں سمجھ آئے گی کہ اس علی دی زینت نو زینب جیڑی میں آج قبلہ شکریہ۔ اور میرے محترم سامعین، جڑی میں جناب سیدہ دی بارگاہ آج عقیدت دا سجدہ کرن لگا، او دے واسطے میں آیت مجیدہ جڑی پڑھی ہے، اس تو پہلے میں دو القابات بی بی دے بڑے القابات نے، انہیں سے دو میں چنے نے جنہوں میں جوڑ کے آج دی گفتگو مکمل کرنا چاہنا۔ بی بی دا ایک لقب ہے امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظت کرنے والی، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی امینت اللہ۔ اور دوسرا مشہور لقب بی بی دا ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مصیبتوں کی جڑ، مصیبتوں کا مرکز۔ یہ مصیبتاں اور امینت اللہ یہ آپس سے بڑا ربط ہے۔ اس واسطے ایک اصول ہے کائنات دا کہ جیڑا کسی دیاں امانتاں دا امین بنیا نا وہ تے مصیبت ضرور آئی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تساں بہت توجہ فرمائی۔
اور میں سمجھنا ابتدائیہ یہ جڑے جملے نے یہ ذہن چ آ گیا تو پھر اپنا موضوع میں مکمل کر سکاں گا. امین کو امانت آ جائے, جڑا امانت رکھتا ہے وہ فارغ ہے, مطمئن ہے, وہ مطمئن ہے. ہوں جتنی ذمہ داری ہے امین دی کہ وہ دی حفاظت کرے, تسا اپنے پیسے کسے کو رکھ دیتے, تسی مطمئن ہو گئے ہو, ایزی ہو گئے ہو. ہوں جتنی ذمہ داری ہے وہ جہدے کول پیسے موجود نے. میرے عزیزو جن بینکاں ساڈے پیسے موجود نے, جڈے جڈے وڈے دروازے مضبوط بینک دے نے ساڈے گھر دے نہیں, جتنیاں موٹیاں سیفاں بینک دیاں نے ساڈے گھر دیاں نہیں, اور جتنے موٹے سنگل اتنے موجود نے ساڈے کول نہیں, اور جتنے گارڈز اور کیمرے نے وہ ساڈے گھر دے نہیں, کیونکہ اساں تے سارا زیور چک کے سارے پیسے بینک چ رکھ دیتے نا. ہن بینک دی ذمہ داری ہے نا. یہ مطلب ہے جتھے امانت ہوے گی نا او دا انتہائی مضبوط ہونا بڑا ضروری. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے گی, بہت شکریہ. یعنی جتھے امانت ہوے گی, شکریہ بہت مہربانی. جتھے قبلہ, بہت شکریہ قبلہ, جتھے امانت ہوے گی اس امانت والی جگہ دی جتھے امانت محفوظ ہے وہ محفوظ نہ رہے گی, انتہائی مضبوط ہوئے گی. بینک دیاں دیواراں انتہائی مضبوط, بینک دے کمرے انتہائی مضبوط, دوسرے دی بنسبت بینک دیاں سیفاں انتہائی مضبوط, سنگل تالے انتہائی مضبوط, چابیاں کدے کول نے, ہر بندے کول چابی نہیں, ہر بندے کول چابی نہیں, کیونکہ محفوظ ہتھاں وچ چابی ہے, محفوظ جگہ تے زیور ہے, محفوظ جگہ تے پیسے نے. یہ مطلب ہے جتھے یار اسی اپنی دنیا دی دولت رکھیے اس جگہ نو کنا مضبوط ہونا چاہیے, تے جتھے اللہ اپنی امانتاں رکھے اس خاندان نو کنا مضبوط ہونا چاہیے, انہاں دیاں بیٹیاں نو کنا مضبوط ہونا چاہیے, انہاں دیاں بیٹیاں نو, اس خاندان دیاں بیٹیاں نو کنا مضبوط ہونا چاہیے, اس خاندان دیاں بچیاں نو کنا مضبوط ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس خاندان وچ اپنی امانتاں رکھیاں نے انہاں دا اصغر بھی علی ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس خاندان دا اصغر بھی علی. میں امانتاں واسطے یہ آیت پڑھی ہے, میں تمہید مکمل کر لی. ہوں آیت مجیدہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے لوگو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں وہاں رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں. جڑا اللہ سانو حکم دیندہ ہے کہ امانتاں اتھے رکھو جڑا امانتاں دا اہل ہوئے. جدو سانو حکم دیندہ ہے کہ کسے نا اہل کو امانت نہ رکھو, اے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسے نا اہل وال نبوت رکھ دے وے, کسے نا اہل وال رسالت رکھ دے وے, کسے نا اہل وال ولایت رکھ دے وے. شکر اللہ بھی اپنی امانتاں قبلہ اتھے رکھے گا. اور کمال ہے کہ اسی گناہگار اپنی امانتاں اتھے رکھاں گے جڑا ساڈی نظر چ اہل ہے. اسی اپنی امانت اتھے رکھاں گے جڑا ساڈی نگاہ وچ اہل ہے. اللہ اپنی امانت اتھے رکھے گا. کیا بات ہے, جو اللہ دی نظر وچ اہل ہے. اسی پاگل کوئی نہیں, اساں بڑے حساب نال حضرت علی نو بلا فصل منے ہیں. خدا دی قسم کسے جاہل دا کام ہی نہیں کہ حضرت علی نو وصی رسول منے, جانشین پیغمبر منے. اسی جاننے ہاں کہ اللہ پاک نے جدو مصطفیٰ کو امانتاں اپنی رکھیاں نے, اے نگاہ انتخاب اللہ دے کہ اللہ دی نظر وچ مصطفیٰ تو وڈا امین کوئی نہیں. اے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کو رکھے تے مصطفیٰ تو جان بعد اللہ امانتاں آوارہ چھڑ دے وے. اللہ انتظام کرے گا امانتاں کتھے رکھنیاں. امانتیں وہاں رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں. جتھے کوئی امانت رکھی گئی ہے اتھے مصیبت آئی ہے. پیسے امانت رکھے نے تے پھر کوئی ڈاکو کوئی چور آئے. اگر ایمان امانت رکھی ہے تو کوئی بے ایمان آئے. اگر اسلام امانت رکھی ہے تو کوئی کافر آئے. اگر توحید امانت رکھی ہے تو کوئی مشرک آیا ہے. یعنی جویں دی امانت ہے وہ دے مطابق اومے دا دشمن حملہ کرے گا نا. بھائی عزیزان گرامی قدر, امانت دا پہلے اندازہ لانا کہ امانت کیسی. اچھا اگر کدھر چھوٹی امانت موجود ہے تو چھوٹا خطرہ ہے, اگر بڑی امانت موجود ہے تو بڑا خطرہ ہے.
یار جتنے تو بندوق رکھی ہے وہ جگہ ہو رہے تو جتنے ایٹم ہے یار وہ جگہ ہو رہے وہ تو چار دیواری ایڈی وڈی ہے دور دور تک کسی کو نیڑے آؤ نہیں دیتے جتنے ساری وہ انرجی موجود ہے یہ مطلب ہے جدی امانت ہے اوڈی دی حفاظت ہے اوڈا حملے کا خطرہ ہے اونی حفاظت دی ضرورت ہے میرے عزیزو چھوٹی امانت ہوئے تے مصیبت چھوٹی آؤندی ہے وڈی امانت ہوئے تے مصیبت وڈی آؤندی ہے پتہ نہیں بی بی کس چیز دی امینہ سن کہ مصیبت نہیں آئی ام المصائب ہو گئی بہت شکریہ تمہید مکمل ہوئی اگر مصیبت آؤندی تو صرف مصائب آؤندے ام المصائب تاں بڑے نے کوئی امانت بہت بڑی ہے جدی امینہ بی بی قرار پائی امینت اللہ اللہ کی امانتوں کی محافظت کرنے والی میرے عزیزو میں 3 مثالہ قرآن حکیم چو پیش کرنا اپنی تقریر دے استدلال واسطے اور اپنی گل نو مضبوط کرنے واسطے گل نو مضبوط کرنے واسطے اصلہ نہیں لے آئی دا دلائل لے آئی دے بہت شکریہ بابا جی بندے اپنی گل منوان واسطے بندے افرادی قوت لے ہوندے نے کدی اپنی گل منوان واسطے پیسے لا دیندے نے ساڈی گل رہنی چاہیے جننے پیسے لگتے ہیں لا دیو ساڈی گل رہنی چاہیے جننے بندے مارنے نے مار دیو ساڈی گل وہ گل رکھن واسطے دلیل دی ضرورت ہے اصلے دی ضرورت نہیں میں اپنی گل مضبوط کرنے واسطے قرآن چو دلائل پیش کرنا اور میں سمجھنا کہ اتنے سنجیدہ اور کمال دے مجمع میں کہہ دینا بہت ضروری ہے کہ وہ خاندان ہے جدے چو کسی فرد دی بھی تعریف کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پئی کسی فرد بہت شکریہ میں اے لاہور ہے جنہوں تمہیدن دی سمجھ نہیں آؤندی وہ کسے اور شہر ٹر جائے تمہیدن قرآن پڑھنا پائے گا پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پائے گا مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پائے گا دیباچے دے طور تے قرآن پڑھنا بہت شکریہ میں جناب سیدہ کتنا بہت شکریہ میں جناب سیدہ دی عظمت پڑھ رہے ہیں خالق کائنات نے قرآن حکیم چیز پڑھا پہلی آیت مجیدہ دلیل واسطے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَا آدَمَ بِالْحَقِّ میرے حبیب ان بندوں میں آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ پڑھیے آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی ذرا ان کو سنائیے وہ چھوٹے جا پیراگراف ہے انہوں سن لینا یعنی میرا خیال ہے 2 آیتاں نے ساری خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب ان دونوں آدم کے بیٹوں نے ہمارے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کی پھر فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا پھر ایک کی ان دونوں میں سے ہم نے قبول کر لی قربانی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے کی قربانی ہم نے ہی قبول نہیں کی تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے قبولیت والے کو دیکھا اور اس سے کہا کیا کالا اس نے کہا کالا ہاں اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے قتل ہی کر دوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا اس آکھیا تو میرا پڑھا ہے پیو دا پتر ہے کیوں میری قتل تے آمادہ ہو گیا اس آکھیا قربانی تیری کیوں قبول ہوئی تے میری کیوں نہیں ہوئی وہ کہنے لگا میں تے قبول نہیں سی نا کی قبول تے اللہ کی تھی نا تے تو میرے تے گسا کیوں کرنا ہے یہ جننے فیل ہوں دن نا انہوں پاس ہونے والے تے بڑا گسا ہوں اس واسطے کہ جے سارے فیل ہو جان تے سارے سوکھے ہو جان کسے کرو واہ دی آواز ہی نہ آوے مرحبا دی آواز ہی نہ آوے شاباش دی آواز ہی نہ آوے جیوں جیوں لوگ آندے نے بلے پترا ایویں وہ تے بڑا گرک ہوندا جاندا ہے کہ انہیں سانو جتیاں پوائیاں نے اے نہ پاس ہوندا انہوں نے سارا گسا حالہ پاس ہونے والا قصور کوئی نہیں اے حسد جڑا کردا نا جی وہ پاس ہوئے اونجی چنگا نہیں سمجھدا کہ اے پاس کیوں ہویا ہن سکے بھرا نے سکے بھرا دا حسد کیتا ہے تے کہنے لگا میں تینوں قتل ہی کر دیاں گا چپیڑ نہیں قتل کر دیاں گا مظلوم اتنے کمال دے بندے ہوندے نے انہوں پہ آندہ میں تینوں قتل کر دیاں گا اس کیا کیا کالا انما یتقبل اللہ من المتقین اے میرے بھائی تو غصہ نہ کر اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے کیا بات ہے اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو تو جنہ وقت میرے حسد تے بے ضائع کرنا ہے اونا تقوی تے ضائع کر بلکہ وہ ضائع نہیں ہونا بلکہ تقوی تے محنت کر متقی ہو جا اللہ تیری بھی قربانی قبول کر لے گا
وہ آخر لگا مینوں متکی ہونے کی لوڑ نہیں، میں تینوں نہیں چھڑنا، تو نہ رہے ہو تو مگر میں ہی متکی ہوں نا۔ اور مگر کل تے 2 پتر ہیں دے، تو مر گیا تو مگر میں ہی میں ہوں۔ یہ بڑا وہم ہوندا لوگاں نوں، پھر اے ٹر گیا تو میں ہوواں گا، اے ٹر گیا تو میں ہوواں گا۔ اے یزید نوں شک سی حسین ٹر گیا تو میں ہوواں۔ اے ظالم دے دل چ بڑی گل ہوندی ہے کہ حسین نہ رہے تو میں رہوں گا، حالانکہ جو مظلوم کو نہ چھوڑے وہ رہتا ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے پرانا وہم ہے بندیاں نوں، اے نہ ہوئے تو میں ہوواں گا، اے نہ ہوئے تو میں ہوواں گا۔ انہیں کمال دی گل کی تھی، اس آکھیا لائم بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک۔ اے میرے بھائی اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آئے ہائے، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن میں تیری سبحان اللہ میں تیری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس آکھیا ڈرنا نہ پیا، ڈر ہی جانا ہی، تیرے ورگے بڑے ڈرپوک ہوندے نے۔ کمال دی گل ہے۔ اس آکھیا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے نہیں ڈر رہا، اس عالمین کے رب سے ڈر رہا۔ اے مظلوم کو کمزور سمجھنے والوں اور مظلوم کو خوف زدہ کرنے والوں، قرآن کی قسم مظلوم ظالموں سے خوف نہیں کھاتا، وہ رب کائنات سے خوف کھاتا۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ ایک چھوٹی جی کہانی ہے، یہ دی تشریح علماء نے کی لکھی ہے۔ وہ آندے نے دوویں بھرا لڑ پے سن ایک عورت تو، وہ آندا سی میں شادی کرانی ہے تو آندا سی میں کرانی، تے عورت بھی بگانی نہیں سی، بھین سی انہاں دوواں دی، ادو بھین نال ہو جاندے سے لکھتے ہیں۔ یہ جنیاں دے نزدیک بھین نال ہو جاندہ نا کسے دور وچ بھی، وہ سارے سمجھو اہل بیت تو دور نے۔ بہت شکریہ جنیاں بندیاں اس قرآن دی تشریح مرضی نال کیتی ہے نا جی، سمجھو اہل بیت تو دور نے۔ اے لکھے ہے قرآن چ، اے سائٹ تے لکھے ہے، میں کئی باری پڑھے، لکھا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد ہونے لگی، ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتا تھا، پھر دوسرے وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ حضرت آدم احتیاط کرتے تھے، کی احتیاط کہ جڑے کٹھے بھین بھرا آئے نے انہاں دی آپس چ نہیں سن کردے، جڑے بعد وچ بھین بھرا آئے نے وہ لڑکی یہ نال اے لڑکا او دے نال، اے احتیاط ہے۔ اے جنہیں بھی احتیاط کرتے سن رہندے تے پھر بھین بھرا ہی سن نا۔ بہن اور لکھا کی نے فرماندے نے بہن بھائی کا نکاح روا تھا، روا میں نا جائز تھا، جائز تھا، روا تھا ضرورت کے لیے۔ اس وقت ضرورت تھی نا، ضرورت تھی، اسی کے بیٹے تھے، اسی کی بیٹیاں تھیں، تو وہیں ہونا تھا۔ ضرورت کے لیے جائز تھا، ضرورت کے لیے جائز تھا۔ تینوں میں ایک مشورہ دیا، اس ضرورت واسطے بھی نا بھین بھرا دا نکاح کسے ضرورت واسطے بھی نا اے ذہن چ نہ رکھیں، اے ذہن چ یہو جیاں گلاں ہون نا تے گھراں چ یزید پیدا ہوندا ہے۔ ہوئے ہوئے آباد رہو، بہت شکریہ، اچھا سمجھ فرما۔ ذہن چ جدوں یہو جیاں گلاں ہوندیاں نے نا ادوں یزید پیدا ہوندے نے۔ اے جتھے یزید پیدا ہویا نا وہ سارا ٹبر ہی انجدا سی۔ اے ضرورت واسطے یہ بھی ہو جاتا ہے، تے ضرورت واسطے یہ بھی ہو جاتا ہے، تے ضرورت واسطے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات میں پوری شیعہ قوم دے خطیباں چوں کچی دا طالب علم تے چھوٹا خطیب ہاں، سارے ذاکراں تو چھوٹا ذاکر ہاں، سارے ذاکر میرے تو وڈے عالم نے، سارے خطیب میرے تو وڈے نے، تو ساڈیاں وڈیاں خطیباں جو کا مولوی نہیں، جڑا بالکل کچی دا طالب علم نا تیرے سامنے کھلوتا ہے جنوں کھ پتہ نہیں نا، او تینوں گل کرن لگا تیرے نال، وڈیاں نال نہ کریں کسے نال، اوے میں پھنس جائیں گا۔ باقی سارے جو میرے نال وڈے نے، میں پہنا سارے ہی قصیدے لکھن والے بھی، قصیدے پڑھن والے بھی، قصیدے سنن والے بھی، میں سارے دے قدماں دی خاک ہاں، تو میرے جوگا نہیں۔ شیعہ دے علماء نو، شیعہ دے خطیباں دے ذاکراں نہ چھیڑی، اور سب تو جڑا چھوٹا ہے نا وہ تیرے سامنے گل کرن لگا ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، مکتبہ اہل بیت میں
اور مذہب تشیع میں نہ کل بہن بھائی کا جائز تھا نہ آج بہن بھائی کا جائز ہے. کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے. وہ پتہ کتھوں لگتا ہے کہ حرام سی ادو بھی نہیں سی ہوندا. یزید بھی انج دیاں گلاں سوچدا سی کہ جے ادوں ہو جاندا سی تے ہن کیوں نہیں ہو سکدا. جے ادوں ہو جاندا سی تہاڈی کیا بات ہے. میں نہ جدوں ادوں ہو جاندا سی. پرانے زمانے چ قلم تو ہاتھ نال لکھتے سن. ہن کسے بچے نوں آکھیے بھی پین نال لکھ وہ آندا چھڈو میں قلم نال لکھنا. تسی ادوں لکھ لیندے سو سانوں کی یار وہ حجت بیان کر سکتا نا کہ تسی لکھتے رہو نا قلم دو ہاتھ نال تے مینوں کی. یہ مطلب یہو جہاں گلاں سین چاہیے نا جی ادوں ہو جاتا سی تو ہن کی ہے. ادوں بھی تو ضرورت ہی سی نا ہن بھی تو ضرورت ہی نا. 6ویں امام دی جُتی چوم لینی چاہیے. ہائے ہائے یہ بارگاہ آ جانا چاہیے. میرے 6ویں امام نو یہی گل آیت پڑھ کے تے تشریح کسے بندے بڑی پرانی تشریح ہے یہ نویں نہیں ہوئی. یہو جہ بڑے پرانے نے ادوں بھی ہے سن. ایک بندہ میرے 6ویں امام کو آیا شکر ہے وہ آ گیا سانو ہدایت آئی. اس آ کے آخیا مولا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دور ایسا گزرا ہو جب ضرورت کے لیے بہن اور بھائی کا نکاح ہو جاتا ہو. امام نے فرمایا خاموش رہ ایسی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. صدقے جاواں ایسی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. اسلام دین فطرت ہے. بھائی بہن کو فطرتاً جس طرح دیکھتا ہے اور بہن بھائی کو فطرتاً جس طرح دیکھتی ہے یہ ممکن نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کبھی حلال نہیں ہوا. وہ ساکھا جی پھر وہ آدم دیا بیٹیاں سن تے آدم دے بیٹے سن تے وچکار پھر نکاح کیویں ہوئے. میرے امام ہاں وہ ہم سے پوچھو. کیا بات ہے تھوڑے سنن. وہ ہم سے پوچھو. انہاں کہ میرے مولا نے فرمایا جنت دیاں 2 حوراں نو اللہ حکم دیتا بشریت تبدیل ہو جو. ایک دا نام نزلہ ہے ایک دا نام منزل ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ فرمایا کہ 2 بیٹیاں میں بھیج رہا تیریاں نوہاں بنانے واسطے یہ اپنے بیٹیاں نے انہاں دی شادی کر دے. ہن کئی بندے میرے لو پوندے نے میں سارے زمانے نو پوچھنا جیڑا اللہ آدم دی بیوی بنا لیندا ہے اس کولوں آدم دیاں 2 نوہاں نہیں بنتی. بھائی قادر مطلق ہے کہ نہیں. بہت شکریہ کہ قادر تے ہے نا. اس قادر مطلق نے حضرت آدم نو 2 نوہاں دے دیتیاں. معاف کرنا وہ تو رشتے کران والیاں کوئی نہیں سن ہوندیاں. ادو اللہ آپ ہی رشتے کیتے نے جتنے کیتے جی. 2 نوہاں بھیجیاں فرمایا ایدا ایدے نال کر دے ایدا ایدے نال کر دے. خالقہ پھر کی ہوئے گا. فرمایا ایک نو بیٹا دے دیاں گا ایک نو بیٹی دے دیاں گا. چاچے دی دھی نال کل بھی جائز سی. صدقے جاواں کہ چاچے دے پتر نال آج بھی جائز ہے. فرمایا اسلام دین فطرت ہے. ایتھے پھر آگے اس پوچھیا مولا پھر وہ لڑے کیوں سن انہیں وہ حسد کیوں کیتا ہے. فرمایا وہ قربانیاں اس لیے رکھی گئی تھیں اللہ کی بارگاہ میں. کیوں رکھی گئی تھیں؟ افضل کون ہے مفضول کون ہے بہتر کون ہے کمتر کون ہے کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا تفسیر عیاشی البہار اور تفسیر البرہان کے حوالے نال پڑھ رہے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت نامہ اور اسم اعظم اللہ کے حکم سے حابیل کے حوالہ کر دیا اس لیے کہ امانتیں وہیں رکھنی چاہیے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں اللہ نے حابیل کو اہل بنا کر حضرت آدم سے کہا کہ اپنا وصیت نامہ وسیع کو دیا جاتا ہے. ہائے ہائے یار وصیت نامہ وسیع کو دیا جاتا ہے. حابیل کو اپنا وسیع بنا اسے وصیت نامہ دے دے اور اسے اسم اعظم دے دے. یہی اہل ہے. امانتیں باہر رکھو جو امانت کے اہل ہو. حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے حابیل کے پاس امانتیں رکھ کے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ اہل ہے. سکا پرا سڑ گیا. یہ مطلب ہے جنوں اللہ اہل بنائے تے نبی اعلان کرے. ہائے ہائے بہت شکریہ. جنوں اللہ اہل امانتاں دا بنائے تے نبی او دا اعلان کرے
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10,000 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਡ ਪੜਾ 10,000 ਨੂੰ, ਐ ਠੀਕ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਨਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਨਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਪਈ کہ پرا قتل تے تیار ہو گیا۔ میرے پنجویں امام کو بندے پوچھیا آصف بن برخیہ اتنی جلدی تخت لے کے کیوں آتا تھا؟ فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ آندا اود کو اسم اعظم ہے سی۔ امام نے فرمایا انہوں خیال چو کٹ کے میرے لو ایک، انہوں خیال چو کٹ کے میرے لو ایک۔ کہنے لگا کیوں مولا؟ مولا فرمایا کل اسم اعظم 73 ہیں، ایک اس کے پاس تھا، 72 ہمارے پاس۔ یہ مطلب سلیمان دے دور 73 سن۔ میں آدم دے ویلے دی گل نہیں کر رہا، اس میں آزم تو کوئی بھی ہے سی، پتہ نہیں کنے نے۔ اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ جہدے کول ایک قسم اعظم ہوئے او دی جان نو خطرہ ہوندا ہے، تے جنہاں کو 72 ہون انہاں دا حاسد کوئی نہیں سی ہے سی۔ مہربانی پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تقریر دا ایک قصہ کہ امانت جہدے کول سی او دے قتل تک گل اپڑی، آدم دے پتر دے قتل تک گل کیوں اپڑی؟ کیا بات ہے توڑے سنن دی؟ امانت دی وجہ تو او دے کول اللہ نے امانت رکھی، امانتاں دا امین سی حابیل، تے سکے پرا نے قتل کر دیتا۔ یہ دا مطلب ہے کائنات دا پہلا قتل اس گل تو ہے کہ جدے کول امانتاں رکھیاں گئیاں سن او دے تے مصیبت آئی ہے۔ یہ دا مطلب ہے میں ام المصائب تک آنا چاہنا، آئی ہے مصیبت ہو دیتے امانتاں دی وجہ تو۔ ہن دوجا پڑھن لگا او بھی قرآن چوں۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ یوسف وچ آواز دیتی۔ اللہ فرماندا ہے اس قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں خواب دیکھ رہا تھا، مجھے خواب آیا ہے کہ 11 تارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اور میرے لیے سارے سجدے میں ہیں۔ میں دوسرا پڑھنا پیا، میرے لیے سارے سجدے میں ہیں۔ اچھا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا۔ ہائے ہائے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں میرے بیٹے؟ اس لیے کہ وہ ضرور تیرے لیے کوئی مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا بڑا دشمن ہے، یہ ذہنوں میں وسوسے پیدا کر دے گا، وہ تیرے بھائیوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر دے گا۔ اچھا کہنے لگے بابا میں نے بھائیوں سے کبھی کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ وہ میرے مخالف ہو جائیں۔ فرمایا تیرے بات کرنے کی وجہ سے نہیں، کچھ خاص باتیں ہیں جو تجھ میں ہوں گی ان میں نہیں۔ ہائے ہائے، جو تجھ میں ہوں گی ان میں نہیں ہوں گی۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ تجھے چن لے گا، اللہ تجھے مجتبا کر دے گا۔ رب کا، تیرا رب تجھے مجتبا کرے گا، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ ایک وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ دو، اور پھر فرماندن میرے بیٹے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تیرے اوپر نعمتوں کو مکمل کرے گا، اللہ تیرے اوپر نعمتیں پوری کرے گا۔ صدقے جاواں جی دور اندیش بیٹھے ہو، اللہ تے 3 گلاں ہون گیاں، ایک تو چنیا جائیں گا، دوسرا تینوں علم دے گا، تیسرا تیرے تے نعمتاں مکمل کرے گا۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے مینوں ذرا دھیان نال ویکھ کے مصطفیٰ دے دور وچ دس او بندہ کیڑا جڑا ایک وقت چنیا بھی گیا ہے؟
صاحب علم بھی سی. پوری دنیا نو پوچھے نعمتاں مصطفیٰ دے دور چ مکمل کتھے ہوئیاں نے. اے دارالقادری زندہ نے فرماتے ہیں جب علی کے سر پر پگڑی باندھ کے مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا, اللہ نے کہا جا کے کہہ دے جبریل نعمتیں مکمل ہو گئی. اتممت علیکم نعمتی. میں دوسرا امین پڑھے جلدی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں دوسرا امین پڑھے. یہ کو اللہ نے مجتبہ کر کے یہ کو تبرکات انبیاء رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے امین بنایا, علم بھی دیتا, انہوں چنیا, او دے تے نعمتاں مکمل کیتیاں. اے قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے نقتلوا یوسفا. وہ سارے جڑ کے کہنے لگے کیوں نہ یوسف کو قتل کر دیا جائے. سوچ ہاں یہ دے قتل تے گل کیوں اپڑی ہے. کیا بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصیبت وچ گرفتار ہوئے نے کدی وجہ تو یار امانتاں دی وجہ تو. یہ مطلب پہلے بندے تے قتل دی مصیبت آئی تے امانت دی وجہ تو, دوجے تے قتل دی مصیبت آئی تے امانت دی وجہ تو. اگلی ہور آیت پڑھنا سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب آراف. خالق کائنات نے آواز دیتی وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. 40 راتوں کے لیے جا رہے تھے اور اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے, تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. خبردار اوے موسیٰ 40 دنوں کے لیے امت آوارہ نہیں چھوڑتا. محمد قیامت تک اپنی امت آوارہ کیسے یارہ 40 راتاں واسطے گئے نے تے امین چھڑ کے گئے نے, چھڑ گئے نے. پھر وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور کہہ کے گئے تھے کہ میرے بھائی صلح کی بات کرنا, اصلاح کی بات کرنا, فساد پھیلانے والوں میں نہ ہو جانا. یدی پنجابی کر چھڑا جان چھوٹے. فرمایا میں چلا ہوں بندے چنگے نہیں ہوں پر لڑنا نہیں ہوں. جڑا پنجابی جی سواد ہے وکھر ہے. میں ٹر چلا ہوں تے مگر بندے چنگے نہیں ہوں. کام میں نہ ایسے کرنے نے جدنا لڑ پین تے دل کرنے, کام میں نہ مگروں ایسے کرنے نے کہ لڑ پین ایسد کے جاؤں, لڑ پین تے دل کرنے پر تو لڑنا نہیں. حضرت موسیٰ چلے گئے. جلدی جلدی دسو ہاں یہ ساری قوم موسیٰ تو بعد بچے کے کھلوتی ہے کہ نہیں؟ انہاں بچے نو معبود منے ہے کہ نہیں؟ منیا نے منیا نے. ہارون نو چھڑ گیا سن, جڑا ہارون نو چھڑ جائے نا وہ اللہ نو بھی چھڑ جاندہ ہے. ہوئے ہوئے تو غور ہی نہیں فرمایا. چلو جی میں تو دل کردہ ہوں جا لینے. جڑا ہارون نو چھڑ گیا انہوں اللہ بھی چھڑ گیا. جڑا ہارون نو چھڑ گیا وہ اللہ نو چھڑ گیا. پاویں وہ اللہ نو چھڑ گیا تے پاویں اللہ وہ نو چھڑ گیا. یہ جڑا ہارون نال نہیں نہ رہا اللہ او دا نہیں نہ رہا تا نبی آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جو ہارون کو چھوڑ جائے اس کا اللہ نہیں رہتا. جو علی ولی اللہ چھوڑ جائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں رکھتا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اے سارے حیوان نو پوچھ, بہت شکریہ بابا جی, اے حیوان نو پوچھ دے رہے جڑا نبی دے چھڑے نو چھڑ جائے نا کی بیانا, اور جڑا نبی دے چھڑے نو چھڑ جائے نا انہوں منن واسطے بھی کوئی حیوان ہی لبدا, انسان نہیں لبدا. اے ساری قوم وچھے نو پہ پوچھ دی سی. واپس آ کے حضرت موسیٰ نے آکیا کی ہویا فرمایا ویکھ لو ہاں قوم جے ساری تو اڈے سامنے. وہ اندر ہویا کی فرماندے نے کہا لبنا اماں اے میری ماں کے بیٹے. حضرت ہارون پہ فرماندے نے اے میری ماں کے بیٹے. ایویں نہیں سیا کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اے میری ماں کے بیٹے کون پہ آندہ ہارون علیہ السلام کنوں نبی موسیٰ نو اے میری. یہ دا مطلب ہے وسیع ہے, نائب ہے, جان نشین ہے, امین ہے,
کی پہنتا میری ماں کے بیٹے اے جنہاں نو شوق ہے نا علی دی برابری کران دا رکھ ادھر قرآن تے ہاتھ میں ادھر تو رکھ کے اے صحابی پاویں لکھ نے تے پاویں سوا لکھ نے تو ایک صحابی وکھا جڑا جرت کرے تے نبی نو آکھے اے میری ماں کے بیٹے بولو بولو مولا کائنات انہوں جزا دے موسیٰ ہارون نو آندہ میری ماں کے بیٹے ہارون موسیٰ نو آندہ میری ماں کے بیٹے علی نبی نو آندہ میری ماں کے بیٹے نبی میرے مولا علی نو آندہ میری ماں کے بیٹے فرماتے ہیں میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی تیرے جانے کے بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا کمزور تھا نہیں ہائے ہائے بلے بلے جی کمال ہے تمہاری سماعت کا کمال ہے میں کمزور تھا نہیں مجھے کمزور سمجھ لیا گیا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اینا تینوں کمزور سمجھا اینا جان دے سن سارے نو حضرت موسیٰ سارے نو جان دے سن وے کے حیران ہو کے آندے نے ہارون وہ تو میری کمر دا زور ہے تو وزیر ہے وزیر بوجھ اٹھانے والے آندے میں تیرے کو اللہ کو تینوں منگے ہے تے منگ کے لے ہے منگن والے جنہوں نے منگیا ہوئے وہ تو کمزور نہیں ہوندے میں تے آپ تینوں منگیا تو اللہ میں دیتا ہے تو کمزور سا فرمایا کمزور تھا نہیں انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا وہ سا کہ وہ تے گل سنا ہے تینوں کمزور کیوں سمجھے وہ سا کیا ہے نا بزدلہ چ کھلو کے تسی آکھ گیا سو مینوں کہ لڑنا نہیں آئے ہائے انہوں میری اطاعت دا یقین سی یہ جانتے تھے کہ موسیٰ کہہ گئے ہیں لڑنا نہیں یہ مر سکتا ہے لڑ نہیں ہائے ہائے یہ قتل ہو جائے گا لڑے گا نہیں یہ بزدل بھی بہادر ہو گئے تھے کہنے لگے کنے کو بہادر ہو گئے سن ایتھے پھر لفظ قتل آ گیا فرمادن وقادو یقتلوننی یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تریجی لفظ پہ پڑھنا قتل دی قرآن چوں آدم دا پتر دی قتل تک گل پڑی ہے تے امانت دی وجہ تو حضرت یوسف دے قتل دی صلاح ہوئی ہے اس امانت دی رکھن دی وجہ تو آؤں دی ہے مصیبت جتھے امانت ہوئے تے جے ہارون دے قتل تک گل پڑی ہے تے 40 دن امانت دی وجہ تو ہون میرا خیال ہے میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی چاہی دی ہون تے میرا سارا ہی مجمع سمجھ جائے گا اور میں مجمع تے گئی سمجھے ہے ہون تے ساری دنیا نو سمجھ آ جانی چاہی دی ہے نا کہ شب ہجرت محمد دے بستر دوارے قاتل کیوں پھر دے سان اور جن کی اپنی امانت رسول کے پاس تھی جن کی اپنی امانت پیغمبر کے پاس تھی جدے کوئی پیسے رکھے ہون انہوں بھی قتل کری دے آیا بندے کسے نے کوئی لاکھ کو روپیہ پھڑایا ہوئے پیا کول رکھ تو میں آؤں دا لے جانا کسے نے پتہ لگے نا موٹر سائیکل تو ڈگ پہ او بندہ تے پتہ لگے انہوں جدے پیسے ہون وہ آندہ او کہا ڈگ پہ اور میں ہی ڈگ پہ گا اور ہے یا نہیں وہ جدے کوئی پیسے ہون انہوں بندے آپ مار دے لیں عرب کے بدو جانتے تھے یہ قتل بھی ہو گیا تو پھر بھی امین ہے ہائے ہائے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی یہ ہے سیرت مصطفیٰ وہ نبی کے قتل کا ارادہ اپنی امانتوں کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے وہ جانتے تھے ہماری امانتیں بھی اس کے پاس ہیں کیا بات ہے اللہ کی امانتیں بھی اس کے پاس ہیں اور وہ 10 نے امانت کی ہے امانت یہ تھی کہ اس کا حلال حلال رہے گا اس کا حرام حرام رہے گا اس کا جائز جائز رہے گا اس کا ناجائز ناجائز رہے گا مصطفیٰ کے پاس یہ امانت الہی تھی حق و باطل کی حلال و حرام کی جائز و ناجائز کی مصطفیٰ کے پاس تھی یہ قتل کرنا چاہتے تھے یہ نہ رہا تو حلال کو حرام کر دیں گے حرام کو حلال کر دیں گے جائز کو ناجائز کر دیں گے ناجائز کو جائز کر دیں گے تے امانتاں اپنیاں کول سن پیغمبر اسلام نو اللہ فرمایا کہ امانتوں کی میری امانتوں کی
حفاظت کے لیے شہر چھوڑ جاؤ میری امانتوں. تہاڈی کیا بات ہے یار. میری امانتوں کی حفاظت کے لیے آج رات شہر چھوڑ جاؤ. پیغمبر آکھیا اور ان کی امانتوں کا کیا کروں. کیا بات ہے. ان کی امانتوں کا کیا کروں. سورہ انفال دی آیت ہے. خالق کائنات ارشاد فرماندے کہ وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا. وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم قتل کر دیں گے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم پیغمبر کو بچا لیں گے. کافروں کی تدبیر اور تھی. بولو بولو. اور اللہ کی تدبیر اور تھی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے بند کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں. او یقتلوکا. یہ مطلب پیغمبر تے قتل تک بھی گل اس واسطے اپڑی ہے. میرا موضوع ذہن چ رکھنا کہ اللہ دیاں امانتاں دے امین سن. قتل تک گل آئی ہے. اے قتل تک گل آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ادھر وہ تدبیریں کرتے تھے اور ادھر اللہ تدبیریں کرتا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر ہے. سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کو مکہ چھڑا دینا یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی. اور کسی کو ساتھ لے جانا اور اسے چھوڑ کے نہ جانا یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی. اور بستر پہ علی کو لٹا دینا یہ بھی اللہ کی. اور یار بولو یہ اللہ کی تدبیر تھی. میری امانتیں بچیں گی اگر تو شہر چھوڑے گا. ان کی امانتیں بچیں گی اگر علی پیچھے رہے گا. جتنا تیرا جانا ضروری اتنا علی کا رہنا ضروری. یہ میری تدبیر ہے. حضرات دوسرا اعلان سنیے. مشرکوں کی نظر میں محمد امین تھا. اللہ اور محمد کی نظر میں علی امین تھا. اور جو رسول مشرکوں کی امانتیں علی کو سوا کسی کو نہیں دیتا وہ اللہ کی امانت ہے علی کے سوا. اور جملہ سننا یا علی. بابا جی شکریہ. میرے عزیزوں اللہ نے جب مشرکوں کی امانتوں کو محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک رات کا انتخاب کیا جس کو شب ہجرت کہتے ہیں. اور جب اپنی امانتوں کو محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک دن کو مخصوص کیا جسے یوم غدیر کہتے ہیں. نہیں آیت پڑھنے ہیں. سورہ مبارکہ احزاب. آج مجلسہ زیادہ ہو گئی ہیں نا. میں انیاں کدی لکھیاں نہیں. 23 مارچ تے 15 رجب اکٹھا آ گیا. وہ پھر آج مشکل سی. بابرہ میں نے پوچھا باقر شاہ صاحب نے آنا جے رات کل. ہاں پوچھا ویکھیے کی بنتا. لیکن میں سوچیا کہ میرا مولا مینوں سرخرو کر کہ میں ہر جگہ پہنچا تے مایوسی نہ ہوئے. لجپال مہربانی فرمائیے. ایک مجلس اجے باقی ہے. ایک آیت سن لو تو مینوں اجازت دے دیو. سورہ مبارکہ میرے کول جناب احزاب. آیت دا نمبر جنوں بھول گیا وہ بھول گیا. آیت دا نمبر ہی 72 ہے. سورہ احزاب دی آیت نمبر 72 ہے. خالق کائنات نے آواز دیتی انا آرزنا الامانات. جب ہم نے امانت کو سامنے کیا. جب ہم نے اپنی امانت کو سامنے کیا. کس کے؟ علی السماواتی والارضی والجبالی. آسمانوں کے سامنے کیا اپنی امانت کو. زمین کے سامنے کیا اپنی امانت کو. اور پہاڑوں کے سامنے کیا اپنی امانت کو. اور پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو اس امانت کا بوجھ اٹھائے؟ ہائے ہائے ہائے. تم میں سے کوئی ہے جو ہماری امانت کا بوجھ اٹھائے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا.
تو پھر کیا ہوا؟ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو پہاڑ بھی انکار کر گئے، زمین بھی انکار کر گئی، آسمان بھی انکار کر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان تھا جس نے سارا بوجھ اٹھانے کا دعویٰ کر دیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، یہ ہے ہی ظالم اور بیوقوف، یہ ایسا بیوقوف اور ظالم ہے، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ بھلا پہاڑ نہیں اٹھا رہے تو کیوں وعدہ کرتا؟ زمین نہیں اٹھا رہی تو کیوں ذمہ لیتا ہے؟ آسمان نہیں اٹھا رہے تو کیوں آگے بڑھتا ہے؟ اس آیت دے متعلق کسے لکھیا؟ وہ اطاعت سی، کسے لکھیا؟ وہ زہد سی، کسے لکھیا؟ وہ تقوی سی۔ بہت اچھی گل ہے کہ کھجڑ ہون دی بجائے چھویں امام کو پوچھو۔ ہائے ہائے صدقہ جاواں، چھویں امام کو پوچھیے۔ میں پوچھے میں کیا مولا وہ کی سی جدا وزن آسمان بھی اٹھان تو انکار کیتا، زمین نے بھی انکار کیتا، پہاڑا نے بھی انکار کیتا۔ الشافی ترجمہ اصول کافی صفحہ نمبر 500، میرے چھویں امام صادق فرماتے ہیں وہ میرے دادا علی کی ولایت تھی۔ ہائے ہائے، وہ میرے دادا علی کی ولایت تھی، وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی جس کا بوجھ اٹھانے کے قابل کوئی نہ تھا، وہ علی ہی تھے جو اس امانت کی حفاظت کر سکتے تھے۔ سائل نے پوچھا مولا یہاں یہ انسان کون ہے جس کو اللہ نے فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا، وہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ ایتھے بڑا لطف ہے، دو تفسیرہ بھی میرے کو ہیں، ایک سید امداد حسین کاظمی صاحب دی، ایک سید مقبول احمد دہلوی صاحب دی۔ دونوں تفسیرہ سے لکھے ہے میرے مولا نے فرمایا جب میرے دادا کے علاوہ یہ ولایت والا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا، تو جس نے بھی میرے دادا کے مقابلے نے کہا نا میں اٹھاؤں گا، ظالم بھی ہے اور جاہل۔ ہائے ہائے، جس نے کہا نا میں اٹھاؤں گا وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور غدیر سے حضرت علی رسول سے دولت لے کے نہیں نکلے، زمینوں کے کاغذات لے کے نہیں نکلے، اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھا کے نکلے۔ اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھانے والے ولی کو علی کہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا کا ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں جو بوجھ مجھ پہ تھا وہ علی پہ آ گیا ہے، جس طرح مجھے مانتے تھے اب علی کو مان جاؤ۔ اللہ کی امانتوں کے امین بن کے علی غدیر سے نکلے۔ جہاں امانتیں مہنگی ہوں وہاں مصائب اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آخر بندے جیوں مگر لگے نے، کدی جمل چائے نے، کدی سفین چائے نے، کدی نہروان چائے نے، پتہ نہیں ہے کون تھے۔ میں تو نہیں جانتا، میں تو نہ بصرے دا نہ مکے دا نہ مدینے دا، اتھے پیدا، میں نے کو پتا کون سا، اینا میں نے پتا ہے تھے کوئی امانتوں کے دشمن۔ ہائے ہائے صدقہ جاواں، اے مگر لگے رہے۔ 19 رمضان نو حضرت امیر المومنین نو ضرب لگی، بولو بولو تے کی فرمائے نے فزتو برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ اگر پیچھے امین کوئی نہ ہوتا تو کامیابی کا اعلان نہ کرتے۔ کوئی سن رہے ہے؟ ہائے ہائے، امین کہہ رہا تھا میں کامیاب جا رہا ہوں، اور چشم فلک گواہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے بیٹے حسن سے کہا حسن بیٹا میری فکر چھوڑو، مجھے تڑپتا رہنے دو، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، کہیں ان ملعونوں کو شک نہ پڑ جائے کہ امین مر گیا ہے۔ حضرت امام حسن نے فوراً خطبہ دیا اور اللہ کی امانتوں کو اپنے ذمہ لے کر اپنے ماننے والوں سے کہا فکر نہ کرنا، جن امانتوں کا بابا امین تھا ان کا امین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور ساریاں مصیبتہ پلٹ کے حسن مجتبیٰ دی بارگاہ چاہیاں، ہر مصیبت دا مقابلہ کیتا، تھلیوں مسلح بندیاں کھٹیا، زخمی کیتا، دیوار نال سٹیا، کی امام حسن نال ہویا۔ جان لگیا حسن بھی زہر کھانے کے بعد بھی مسکرا کے جا رہے تھے کہ ولی کے بعد ولی موجود تھا۔
امین کے بعد امین موجود تھا. اب پورے انبیاء کی امانتیں شبیر کے پاس تھیں. جس شدت سے یزید نے شبیر سے مطالبہ بیعت کیا کسی اور سے، میرے نہ رڑو نا، مصعب کی طرف میں آ رہے ہیں جی، کسی اور سے نہیں کیا. اور جس شدت سے شبیر نے انکار کیا، قبلہ کسی اور نے انکار. میرا موضوع یاد ہے؟ امینت اللہ ام المصائب، مہربانی. کسی اور نے اس طرح انکار بھی نہیں کیا. یہ یزید بزد کیوں تھا کہ اسی سے بیعت لی جائے؟ اور شبیر بھی وہ تھے کہ مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، جنگل میں آ گئے. فرمایا نہیں مت کروں گا. کیوں؟ لوگ کی آندن ہے، ایسی کی آندن ہے، لوگ کی آندن. میں دسوں لوگ آندن، جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ اوے عقل کے اندھو، جو کر گئے تھے وہ امین نہیں تھے. اوے امین بیعت کر جاتا تو خیانت ہو جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ انکار کرتے وقت شبیر کے جملے نے پوری تاریخ سیدھی کر دی. پوری تاریخ سیدھی کر دیتی ہے کہ جملے نہ. انہاں کہ حسین بیعت کر لے، فرماتے ہیں مجھے جانتے نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب ہے نہ علی نے کسی کی تھی، نہ میں کسی کی کرنے والا ہوں. میں امین باپ کا امین بیٹا ہوں. گھیر کے شبیر نو کربلا لے آئے، پانی بند کر کے سوچیا کہ ہم امین سے بیعت لیں گے. صبح سے لے کر عصر عشور تک شبیر لاشیں تو لاتے رہے لیکن مطمئن اتنے تھے. ہن میرے نوجوان سن لین بچے، بیٹا جو حضرت سجاد نے، تو انہوں پہ دسنا چھوٹیاں، جو حضرت سجاد مولا نے جہاد کے لیے نہیں نکلے، قتال کے لیے نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ اور یار اگر وہ بھی آ کے شہید ہو جاتے تو امین ہی کوئی نہ رہتا. امین سویا رہا، لیٹا رہا، آرام کرتا رہا. عصر عشور کو آدم سے لے کے نانا تک کی امانتیں سجاد کے سپرد کرنے کے لیے حسین خیمے میں داخل ہوئے. فرمایا بیٹا اٹھ، آرام کا وقت گزر گیا ہے. حضرت سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھپھیاں دے درمیان کھڑا کر کے فرماتے ہیں بیٹے تو امین وحی ہے، تو امین رسالت و نبوت ہے. اب تیری ذمہ داری ہے. جس ماحول میں سجاد نے ذمہ داری سنبھالی، یہ ماحول پہلے کسی کو نہیں ملا تھا. اب فوج یزید قتل شبیر کے بعد خیمے کی طرف دوڑی کہ سجاد کو قتل کیا جائے. یہ قتل کرنے کا معاملہ آج کا نہیں. جن نے میری تقریر سنی ہے میرے نال بولے، میں دوجے بندے نال متقاضی نہیں. جن نے ساری گفتگو سنی ہے میرے نال بولے. آدم دے بیٹے دی قتل دی گل امانت دی وجہ تو، یعقوب دے بیٹے دے قتل امانت دی وجہ تو، ہارون دے قتل دی گل امانت دی وجہ تو، پیغمبر دے قتل امانت دی وجہ تو، علی علیہ السلام دا قتل، حضرت امام حسن نزیر اس امانت دی وجہ تو، شبیر دا قتل اس امانت دی وجہ تو. ہن سوچو اتنے مقتولاں دا وارث، اتنے مظلوماں دا وارث، سجاد نو کوئی خطرہ نہیں سی. جس کے بھائی نہ رہے ہوں اسے قتل کرنا آسان ہوتا ہے. جس کا باپ نہ رہا ہو اسے قتل کرنا آسان ہوتا ہے. جس کے چچا نہ رہے ہوں اس کو قتل کرنا آسان ہوتا ہے. جدے پھپھی دے پتر قتل ہو جان اوے انہوں قتل کرنا آسان سی. ہن جیڑی حالت خیمے وچ سجاد علیہ السلام تے سی، او یار بولو حضرت عباس تو بعد، علی اکبر تو بعد، مولا حسین تو بعد قتل کرنا آسان سی کہ نہیں؟ ظاہراً یارہ بولو
ظاہراً آسان سے نا، ہاں جس نے یہ آسان قتل مشکل بنا دیا اسے امینۃ اللہ کہتے ہیں۔ صدقے جاواں، ہم ہی بھی مسلم کہتا ہے وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی، جلتے ہوئے خیمے میں جاتی اور آتی تھی، میں سمجھ گیا اس کی کوئی قیمتی شے خیمے کے اندر۔ جدوں بلدے خیمے جو سجاد نو ایتھے اٹھا کے میری مخدومہ باہر نکلی ہے، عرش تو آواز ہے انتی علی امینۃ اللہ، تو ہی اللہ کی امانتوں کی محافظہ۔ جتھے چھوٹیاں چھوٹیاں امانتاں سن اوتھے مصائب آئے نے، تے جتھے امانت وزنی سی تے مشکل چو کٹتی سی پئی اوتھے پھر مصائب نہیں رہے، پھر المصائب بنی ہے۔ آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، آؤ لوگو ساڈا مذاق اڑاؤ، آؤ لوگو ساڈیاں بیٹیاں رو رہی ہیں جی، آؤ لوگو امینۃ اللہ دا جنازہ تیار ہے، اللہ دی امانتاں دی محافظہ دا جنازہ تیار ہے۔ میرا دل کردا ہے میں چوتھے امام نال ایک گل کر لواں تے پھر بی بی دے تھوڑے مصائب پڑھاں تاکہ جنازہ میں سلام کرنا بانیان نو اور انتظامیہ نو جنہ دوستاں نے آکھیا ہے کہ جنازہ مرداں چ نہیں آئے، جنازہ کی ہے ایک شبی ہے، لکڑی دی شبی ہوئے گی اتے کپڑا ہوئے گا، شبی ہے نا منصوب بی بی نالے نا، منصوب بی بی نالے نا، اے تواڈے مزاج تو صدقے ہاں، ایک لکڑی دی شبی بنا کے اتے کالا کپڑا پا کے انہوں تسی شبی دی نسبت بی بی دے جنازے نال دے کے انہوں تسی مرداں چ نہیں نہ پہلے ہوندے، او بی بی بدماشاں چو کیویں گزر گئے، او بی بی عرب دے بدماشاں چو کیویں گزری۔ اے جویں آوازاں آ رہی ہیں نے جنازے انجی اٹھ دے نے، میں چوتھے امام نال مخاطب ہاں، مولا اسی گناہگار ہاں، اسی خطا کار ہاں، اسی شیطان دے وسوسے آ کے بڑے بڑے گناہ کر گئے ہاں، لیکن میرا معصوم چوتھا امام ایک مہربانی اج ساڈے تے کر 15 دی رات 16 دی آ گئی ہے، 15 گزر گئی ہے، پتہ نہیں آئندہ کسے نو اے دن نصیب ہونے کہ نہیں۔ میرا چوتھا امام رحم کر، تو ہے بڑا کریم، ہے بڑا نفیس، ایک مہربانی کر، تو شام دے باہر پھپھی دا جنازہ رکھ کے کدی سجے ویندا سے کدی کھبے ویندا سے، ایک واری ایسے امام بارگاہ جا کے ویکھ، اسی تیاں بھی لے کے آئے ہاں، بہناں بھی لے کے آئے ہاں، نوجوان بھی آئے نے، لیکن جنازے نو ہاتھ نہیں لان گے۔ میں اپنیاں بیٹیاں کے گزارش کراں تواڈے لوں، گزارش کر دینا، میریاں تیاں، میریاں بہناں اور میریاں مرشد زادیاں جڑیاں میری عمر دیاں نے، بہناں نے، چھوٹیاں نے، سب میریاں بیٹیاں نے، تے جڑیاں سید زادیاں نے، وہ بچی بھی ہے ایڈی تو ساڈی مرشد زادی ہے، ساڈے وچ جنازہ تے نہیں نہ ہونا، آئے تے ویسے اسی بھی آئے ہاں، گھروں تے جنازے واسطے ہی آئے ہاں، میریاں بہناں تیاں تے مرشد زادیاں ایک مہربانی کریا جے، جدو جنازہ آئے نا ساڈی طرفوں سلام کہ، جدو جنازہ آئے ساڈی طرفوں کندھا دے کے آکھنا ساڈیاں ویراں دا بھی پرسا قبول فرما۔ جنازہ تیار ہے، میں 2 جملے پڑھنا، کدا جنازہ ہے؟ اے او بی بی ہے جڑی حضور ڈھول آ کے دیوار نال نہیں سن بہ سکدی، بی بی جدو تھک جاندے سن نا بی بی پاک، ادو کسے درخت نال یا دیوار نال پیشانی مبارک رکھ کے تھوڑا آرام کرتے سن، برکے چ بیٹھے سن، جدو واپس ہوئی ہے شام تو کسے بندے میرے چوتھے امام نے پوچھے آ جڑی سکی کھجور نال بی بی بیٹھی ہے کون ہے؟ میرے مولا فرماندن میری پھوپھی ہے۔ انج کیوں بیٹھے نے؟ میرے مولا فرماندن تھک پے نے، کہنے لگا تھکے تے ڈھول آ کے بیندے نے، اے درخت نال رخ کر کے کیوں بیٹھے نے؟ درخت نال ڈھول آ کے کیوں نہیں بیندے؟ اچھی رو کے فرماندے نے بڑا ماریا نے میری
کدی نہ روو کسے غم وچ نہ رو بی بی تیرا احسان ہے میں تیسری چوتھی مجلس سے چویں ہی رو رہا جی میں پہلی مجلس تے رو تیرا احسان ہی ہو سکتا ہے باقی اسی گناہگار بندے ہیں تیرے احسانات نے اپنی دھی دے آنسو عطا کیتے نہیں جناب سیدہ تیرا بہت بڑا ساڈے تے احسان ہے ورنہ سارا زمانہ بار شاک پنگ پیا کرتا ہے کسے نو پتہ ہی نہیں اج عباس دی مشیر دنیا تو ٹر گئی ہاں جنہاں نو پتہ ہے آؤ رج کے رو لیے صدقے جاواں بی بی ڈھول آ کے نہیں سن پہ سکتے دوسرا جملہ پڑھا ایک صرف جملہ پڑھنا پھر ایک میں آخری کی جملہ پہ کہہ کے میں اعلان کرنا اعلان کراں گا میں جدو اعلان ہوندے نو لوگ دستے نے کہ کدی بھین دا جنازہ ہے کدی دھی دا جنازہ ہے کدی پھپھی دا جنازہ ہے پتہ تانوں ہے جو میں اچھی اچھی آکھنا ضرور ہے بیبیاں اندر ماتم کرن گیاں اسی بار یا حسین تے آکھنا بولو جنازہ بی بی پاک دا تے آکھنا کی ہے جنازہ جدو حضرت علی دا کرنے ہیں تو جوش چاہ کے کی ماتمی اندر حضرت علی عباس دا علم نکلتا تو ماتمی کی اندر حضرت زین العابدین دا جنازہ ہوئے 5 محرم تے یا حسین 5 رجب نو موسیٰ کاظم دا ہوئے تے یا حسین بی بی زہرہ دا جنازے دی شبیہ ہوئے تے یا حسین مینوں کو بندہ کہنے لگا جنازہ کسے دا بھی تو یا حسین کیوں آندے ہو میں کہ اصل گل لے کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے پاویں پترا چکے پاویں مزدورا چکے پاویں سجاد تے باکر چکے کسے نہ کسے چکیا ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جدا نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھائے تساں بار یا حسین آ کے شب کدی نہ روو کدی نہ ماتم کرو کسے گاہ میں کتھے امینہ بنے نے کنے امانت بچائیے صرف ایک روایت پڑھنا تے اعلان کرنا رو لیا میں تسا رو لیا اسی رو کے تھک پینے ہاں نہ تھکیاں محمد دیاں تیاں نہ تھکیا میرا چوتھا امام اس تو بعد میری سکت نہیں کہ میں زیادہ پڑھا میں امینت اللہ تے ایک اور دلیل دین لگا اے ظالم جتھے خیمہ لاندے سن نا اپنی فوج دا اتھے حیوانہ واسطے بھی خیمے لاندے سن انسانہ دے خیمے بکھرے ہوندے سن انہاں دے کوڑے خچر تے اونٹ جڑے سن انہاں واسطے بھی بڑے بڑے صاحبان اج لاندے سن تے چھاویں حیوان ہوندے سن مسلمانوں ساڈے دل دکھے جے سانو مذاق نہ کرے کرو جس توپ وچ حیوان نہیں سن نہ کھلو سکتے اس توپ وچ میرے مولا دیاں تھیاں تے چھوٹے معصوم بچے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ریت تے ہائے گرمی چ ریت گرم ہو جاندی ہے اتھے بیٹھے سن سارے جدوں ظہر دا انج ٹلیا نا سورج میرے چوتھے امام فرماتے نے پھپھی میں نماز پڑھا ہاں نمازیو تہاڈی نماز تو درائن وارا فرماتے نے اماں توک چک کے اٹھے نے بیڑیاں پھڑ کے فرماتے نے اماں انہاں دے خیمے لگے نے سورج تھوڑا جا ٹل گیا ہن چھاں تھوڑی جی بندی ہے پی خیمے دی جتھے خیمے دی انہاں دے خیمے دی چھاں پی بندی ہے او دے وچ تھوڑی جی جگہ ہے اگر اتھے ریت تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہوئے تے اماں میں اتھے نماز پڑھ کے واپس آؤنا اماں سارے اٹھاں گے تے اے ملاؤن آکھن گے کتھے ٹر پے ہو واری واری پڑھنے ہاں میں جاننا میں نماز پڑھ کے ہونا میرے مولا اس تھوڑی جی بندی چھان دے تھلے آ کے کھڑے ہوئے اور کعبے میں طرف رخ کر کے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام اجے کہن لگے سن ایک سپاہی قریب آ کے کہن لگا تینوں چھان تے پڑھن دی اجازت نہیں اے چھان ساڈے خیمیاں دی ہے میرے مولا قبلہ واپس آ گئے تے آ کے میرے مدر اماں چھان تے نہیں پڑھن دندے چلو میں دھپ تے سجدہ دینا جڑے ویلے میرے مولا نے تکبیرۃ الاحرام واسطے ایتھے لیاندے نہ دوویں ہاتھ تے اپنے جسم اطہر تے آپ دی نظر مبارک تے یقیناً سجدہ گاہ تے سی جدو اپنے جسم اطہر تے امام سب جاندا لیکن میں ظاہراً گل کر رہا جسم اطہر تے تھوڑا سایہ محسوس فرمایا
ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਮਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਜ ਰੂਹੇ ਅਨਵਰ ਉਠਾਇਆ ਨੇ, ਅੰਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਫੀ ਅੰਜ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, پڑھ نماز وینا تو ہے نا کل کوثر دی تفسیر، پڑھ نماز وے میرے ویر دی نسل دا وارث، پڑھ نماز وے اللہ دیاں امانتاں دا امین۔ میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر دھوپ کی وجہ سے جن کے چہروں کی رنگتیں بدل گئی تھی۔ ایک جملہ پڑھو صرف، حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام غریباں چاکھیا سی اماں چادراں ٹر گئیاں، او پیو دا سارے او ویراں دیاں لاشاں نے، میں تیرے گل چ باہماں پا کے رونا چاہنی ہاں۔ جدوں بی بی کبریٰ نے آکھیا نا پھپھی میں تیرے گل چ باہماں پا کے رونا، دوویں باہماں پھڑ کے نا بی بی پاک نے فرمایا میں حسین دی اولاد دی کدی موڑی تے نہیں، پر بیٹی آج مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہے۔ آخری جملہ پہ پڑھنا، بی بی کہنے لگی اماں مینوں بخاؤ کی ہویا ہے۔ بی بی کبریٰ خود راویہ نے جدوں میں پھپھی دی گردن ویکھی تے گردن دا رنگ سیاہ سی، میں کہا اماں تینوں ایتھے کی ہویا ہے؟ فرمایا بیٹی سجاد نو مارن آ گئے سان، لاٹھیاں والے سجاد نو مارن آ گئے سان، میں تیرے سجاد نو بچاندی رہی ہاں امینت اللہ بن کے کیویں؟ فرمایا سجے پاسے آؤندے سان میں سجے ہو جاندی سان، کھبے پاسے آؤندے سان میں کھبے ہو جاندی سان۔ مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں، مینوں ماریا ہی نانے دیاں نام نہاد امتیاں۔ اکو گل کرنا مسلمانوں تے جنازے دا اعلان کرنا، اور جیڑی سفران دی مکی بازاران دی تھکی توڑیاں تازیانہ دی مکی، او اس بی بی نو بیلچا نام ہی مار دے، اور زیادہ دیر تے بی بی زندہ نہیں سی رہنا۔ فضا دی آواز آئی سجاد مولا آجا، جیڑا اعلان سجاد کربلا چ نہیں کیتا او شام چ کیتا ہے۔ کراں ویر دی لاش ویکھی سجاد مولا، چاچے دی ویکھی، پیو دی لاش ویکھی، میں تیری جملہ تیری جتی تو پہنا دے پردے واراں۔ بی بی زینب جدو رخصت ہوئے نا دنیا تو ام المصائب دی آنکھاں مصیبتہ تو جان چھوٹ گئی، اور بی بی تے اجے بھی مصیبت ہے، بی بی دے روزے نو اج بھی خطرہ ہے، امینت اللہ دے روزے نو اجے قبر نو بھی خطرہ ہے۔ خدا دی قسم آنج ڈگی پھپھی نو ویکھے تے خون سر چو وگدا ویکھے، کربلال منہ کر کے سجاد فرماندن بابا میں آج یتیم ہویا۔ اوے لاہور دے مسلمانوں، شبیر دی امشیر دا جنازہ تیار جے، اکبر دی پھپھی دا جنازہ تیار جے، اصغر دی پھپھی دا جنازہ تیار جے، علی دی بیٹی دا جنازہ تیار جے۔ یا حسین یا حسین۔